السلام علیکم، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولاگ۔ ناظرین، آج ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف محتاج نہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، محمد علی خان صاحب موجود ہیں۔ ایک تو خان صاحب سے مل کر بھی ہیں، ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی اور کیسے لگ رہے تھے، خاص طور پر جو اوورآل جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور جو روزانہ کی بنیاد پر پروسیڈنگ دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ عدت کا کیس چل رہا ہے یا اور جو ججز کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے کیا تجزیے ہیں اور کیا خبریں ہیں، اندر کی خبریں کیا ہیں، کیونکہ اندر کی خبریں ان کو زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ اوورآل میڈیا پہ یا میس ٹی پہ اس طرح وہ خبر تو بریک نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب پہ یا ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ کھل کر خبر تو یہ دے سکتے ہیں۔ پہلے تو شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ آپ مجھ سے اسپیسیفک پوچھیں کس متعلق جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب عمران خان جب تو صاحب ملک پاکستان جو ہے ملک ہے، اس میں ہر وقت اتنی زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک چیز کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو بندہ ڈسکس کرے کس کو نہ کرے۔ ہر چیز ہی امپورٹنٹ ہے، ادھر عدالتی محاذ بھی کھلا ہوا ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو عوام کے اوپر اس وقت بجٹ کے بعد قہر نازل ہوا ہے مہنگائی کا، ایک وہ محاذ ہے۔ تو کس محاذ پہ گفتگو میں محاذ جو ہے یہ مخصوص نشستوں والا آپ کے خود بھی کور کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ PTI کو مل جائیں گی، فیصلہ محفوظ ہوا ہے آج تک؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، معاملہ کورٹ کے اختیار میں ہے اور معزز جج صاحبان جو فیصلہ کریں، اور اپیرنٹلی جو سماعت ہم نے کور کی ہے اس میں 5 جج صاحبان، جن میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس منیب اختر، ان کا سٹینس ہمیں واضح طور پر نظر آیا کہ اس میں الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا بلا جو چھینا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن کمیشن الیکشن سے باہر نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تو ببانگ دوہل بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو 5 ججز اس حوالے سے تو کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، اور اس کے علاوہ بار بار یہ تذکرہ بھی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے جو کروڑوں ووٹرز جنہوں نے ووٹ دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ان کا حق متاثر ہوا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو بارہا کہا کہ جو 2024 کے انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں، اور کیا وہ عوامل تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو بارہا کبھی پارلیمنٹیرینز کا نشان لینا پڑا، اس کی پارٹی میں شامل ہونا پڑا، پھر سنی اتحاد میں جانا پڑا، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو نہ ڈکلیئر کیا، پریس کانفرنسز ہوئی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیوں آنکھیں بند کی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے، اور اگر ایکشن نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم بطور سپریم کورٹ ادارہ اپنا سر ریت میں نہیں لے سکتے، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آئین اور قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مکمل انصاف کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں، جو الیکشن میں بے ضابطگی ہیں، اس حوالے سے اہم ترین جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، وہ کورٹ کو ٹیک اپ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ 5 ججز ایک طرف تھے جو ہمیں واضح طور پر نظر آیا، اور کچھ 5 ججز ہمیں نظر آئے کہ وہ قاضی صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو ٹو کر رہے تھے۔ اب معاملہ 3 ججز کے اوپر ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس شیعہ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک صاحب، نہیں جسٹس ایک اور جج، تو وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ وہ جس طرف جائیں گے کیس اس طرف فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے، ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان کو کچھ قاضی صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ہوں گے، لیکن وہ معاملات ہو نہیں پا رہے تھے، اس لیے اتنا ڈیلے کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، شارٹ آرڈر آتا ہے، لانگ آرڈر آتا ہے، بڑا آرڈر آتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا آرڈر آئے گا، شارٹ آرڈر آئے گا یا بڑا آرڈر آئے گا، اور کب آئے گا اس حوالے سے معزز جج صاحبان جو ہے وہ بتا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ بھی دے دیا اور اپنی رائے بھی دے دی۔ یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گزشتہ سماعت میں آپ خان صاحب کے ساتھ ادھر طویل وہاں آپ کی ملاقات بھی، خان صاحب کے کوشچن کا بھی آپ کو موقع ملا اور جاتے بھی آپ رہتے ہیں اڈیالہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ پریس خٹک صاحب آدم آپ گواہ بننے جا رہے ہیں، کل شاید وہ وہاں پیش ہوں، تو کیا لگتا ہے کیا مناظر؟ یہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ بھی دے دیا اور اپنی رائے بھی دے دی۔ یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گزشتہ سماعت میں آپ خان صاحب کے ساتھ ادھر طویل وہاں آپ کی ملاقات بھی، خان صاحب کے کوشچن کا بھی آپ کو موقع ملا اور جاتے بھی آپ رہتے ہیں اڈیالہ۔
مجھے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب آج ہم آپ گواہ بننے جا رہے ہیں، کل شاید وہ وہاں پیش ہوں، تو کیا لگتا ہے کیا مناظر ہوں ان کا گے بیان جب خٹک ریکارڈ صاحب کرنے کے لیے طلب کیا ہے جی نا، تو کیا وہ آلریڈی تو 30 گواہان کے تو خان صاحب بیانات کا کیا کو کل کے حوالے سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس دن جو تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ خان صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے اور ایکٹیو تھے ہمیشہ کی طرح، اور بلو کلر کی ٹی شرٹ نہیں آئی بائی پارڈن فار دیٹ، کیجول شرٹ پہنی ہوئی تھی فل سلیو، اور پھر وہاں پر فردوس شمیم نقوی بھی پہنچے، علی محمد خان بھی تھے وہاں پر، اور علی محمد خان تو میرے خیال سے زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں، اور اس سے ایک دن السلام علیکم، میں ہوں سردار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولاگ۔ ناظرین، آج ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، محمد علی خان صاحب موجود ہیں۔ ایک تو خان صاحب سے مل کر بھی ہیں، ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی اور کیسے لگ رہے تھے، خاص طور پر جو اوورآل جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور جو روزانہ کی بنیاد پر پروسیڈنگ دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ عدت کا کیس چل رہا ہے یا اور جو ججز کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے کیا تجزیے ہیں اور کیا خبریں ہیں، اندر کی خبریں کیا ہیں، کیونکہ اندر کی خبریں ان کو زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ اوورآل میڈیا پہ یا میس ٹی پہ اس طرح وہ خبر تو بریک نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب پہ یا ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ کھل کر خبر تو یہ دے سکتے ہیں۔ پہلے تو شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ آپ مجھ سے اسپیسیفک پوچھیں کس متعلق جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب عمران خان جب صاحب کے ملک پاکستان جو ہے ملک ہے، اس میں ہر وقت اتنی زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک چیز کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو بندہ ڈسکس کرے کس کو نہ کرے، ہر چیز ہی امپورٹنٹ ہے۔ ادھر عدالتی محاذ بھی کھلا ہوا ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو عوام کے اوپر اس وقت بجٹ کے بعد قہر نازل ہوا ہے مہنگائی کا، ایک وہ محاذ ہے، تو کس محاذ پہ گفتگو میں محاذ جو ہے یہ مخصوص نشستوں والا آپ کے خود بھی کور کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ PTI کو مل جائیں گی، فیصلہ محفوظ ہوا ہے آج کا دیکھیں اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، معاملہ کورٹ کے اختیار میں ہے اور معزز جج صاحبان جو فیصلہ کریں، اور اپیرنٹلی جو سماعت ہم نے کور کی ہے اس میں 5 جج صاحبان، جن میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس منیب اختر، ان کا سٹینس ہمیں واضح طور پہ نظر آیا کہ اس میں الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا بلا جو چھینا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن کمیشن الیکشن سے باہر نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تو ببانگ دوہل بات کلیئر ہو گئی ہے، تو 5 ججز اس حوالے سے تو کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، اور اس کے علاوہ بار بار یہ تذکرہ بھی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے جو کروڑوں ووٹرز جنہوں نے ووٹ دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ان کا حق متاثر ہوا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو بارہا کہا کہ جو 2024 کے انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں اور کیا وہ عوامل تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو بارہا کبھی پارلیمنٹیرینز کا نشان لینا پڑا، اس کی پارٹی میں شامل ہونا پڑا، پھر سنی اتحاد میں جانا پڑا، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو آزاد ڈکلیئر کیا، پریس کانفرنسز ہوئی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیوں آنکھیں بند کی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے، اور اگر ایکشن نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم بطور سپریم کورٹ ادارہ اپنا سر ریت میں نہیں لے سکتے، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آئین اور قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مکمل انصاف کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں جو الیکشن میں بے ضابطگی ہیں، اس حوالے سے اہم ترین جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، وہ کورٹ کو ٹیک اپ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ 5 ججز ایک طرف تھے جو ہمیں واضح طور پر نظر آیا، اور کچھ 5 ججز ہمیں نظر آئے کہ وہ قاضی صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو ٹو کر رہے تھے۔ اب معاملہ 3 ججز کے اوپر ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک صاحب، نہیں جسٹس ایک اور جسٹس، تو وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ وہ جس طرف جائیں گے کیس اس طرف فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے، ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان کو کچھ قاضی صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ہوں گے، لیکن وہ معاملات ہو نہیں پا رہے تھے، اس لیے اتنا ڈیلے کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، شارٹ آرڈر آتا ہے، لانگ آرڈر آتا ہے، بڑا آرڈر آتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا آرڈر آئے گا،
شارٹ آرڈر آئے گا یا بڑا آرڈر آئے گا اور کب آئے گا، اس حوالے سے معزز جج صاحبان جو ہے وہ بتا دیں گے. تو اس کے بعد یہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ بھی دے دیا اور اپنی رائے بھی دے دی. یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گزشتہ سماعت میں آپ خان صاحب کے ساتھ ادھر طویل وہاں آپ کی ملاقات بھی خان صاحب کے کوشچن کا بھی آپ کو موقع ملا اور جاتے بھی آپ رہتے ہیں اڈیالہ. مجھے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب آدم آپ گواہ بننے جا رہے ہیں، کل شاید وہ وہاں پیش ہوں، تو کیا لگتا ہے کیا مناظر یہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ بھی دے دیا اور اپنی رائے بھی دے دی. یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے گزشتہ سماعت میں آپ خان صاحب کے ساتھ ادھر طویل وہاں آپ کی ملاقات بھی خان صاحب کے کوشچن کا بھی آپ کو موقع ملا اور جاتے بھی آپ رہتے ہیں اڈیالہ. مجھے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب آدم آپ گواہ بننے جا رہے ہیں، کل شاید وہ وہاں پیش ہوں، تو کیا لگتا ہے کیا مناظر ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا جی تو کیا وہ آلریڈی 30 گواہان کے بیان کل کے حوالے سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس دن جو تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. خان صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے اور ایکٹیو تھے ہمیشہ کی طرح، اور بلو کلر کی ٹی شرٹ نہیں آئی بائی پارڈن فار دیٹ، کیجول شرٹ پہنی ہوئی تھی فل سلیو. اور پھر وہاں پر فردوس شمیم نقوی بھی پہنچے، علی محمد خان بھی تھے وہاں پر، اور علی محمد خان تو میرے خیال سے زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں، اور اس سے ایک دن علی محمد خان بھی تھے وہاں پر، اور علی محمد خان تو میرے خیال سے زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں، اور اس سے ایک دن قبل ہم اڈیالہ جیل پہنچے تھے تو عمر ایوب خان، شاندانہ گلزار، فردوس شمیم نقوی، رؤف حسن، شبلی فراز، ان کو 4-5 گھنٹے انتظار کروایا گیا گرمی میں، لیکن نہیں ہونے دی. تو لیکن فائنلی پھر اس دن جسٹس کہہ رہا ہوں بیک پارڈن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. لیکن عمران خان نے اس دن گفتگو بہت اہم کی، اور ہم نے بڑے اہم سوالات ان کے سامنے رکھے، جن میں سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، اور اگر ہماری ملاقات ہوتی بھی ہے ہمارے فیملی ممبران کے ساتھ یا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اگر ہمیں مکمل انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا. اور یہ بہت بڑی خبر ہے، سنجیدہ خبر ہے. حکومت کو اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے، جو کہ اگر انہوں نے کال دے دی تو وہ کر بھی لیں گے. یہ پیغام آگے میڈیا پہ خان صاحب نے دیا تھا، بالکل خان صاحب بھوک ہڑتال کیا، اگر وہ کر دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر قطاریں لگ جائیں گی لوگوں کے اسپتالوں میں. لوگ کہیں گے ہم نے بھوک ہڑتال کی ہوئی، ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک خان کو یا تو باہر نہیں نکالتے یا خان کو جب تک انصاف نہیں ملتا. اور بین الاقوامی طور پر بڑا پریشر آ سکتا ہے. اور عمران ریاض خان صاحب سے میں نے اس متعلق گفتگو کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹریچر کی خبر ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. لاسٹ میں یہ بتا دیں علیہ صاحب کہ کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کارکنان نے سوشل میڈیا پہ بڑی اپنی لیڈرشپ پر ٹرولنگ کری، خاص طور اسلام آباد اور جرسی آپ دیکھ لیں وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہے ہماری لیڈرشپ، خاص طور اس میں علی محمد خان صاحب کے خلاف بھی ہو رہی ہے، اور بھی شریف سر صاحب کے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بھی متنازع بیان آتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ وہ کمپرومائز ہے؟ آپ کو کور کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت. کیا آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا معاملات انگیجمنٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ عوامی سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہے، عوام چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ان کے درمیان، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ تاریخی نوعیت کے، اس سے پہلے اس کی نوید نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں. اور جب بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نکلتے ہیں کوئی احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس آتی ہے، ریڈ کرتی ہے. اس میں خان صاحب کی حتمی کال کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور اس وقت گو کہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف بطور مجموعی لوگوں کی تنقید کی زد میں ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی تحریک کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن اب تک یہ لوگ عمر ایوب اور بیرسٹر کور وغیرہ کر رہے ہیں، خان صاحب کی ہدایت پہ ہی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی بطور مجموعی پاکستان تحریک انصاف تنقید کے زد میں ہے کہ یہ تحریک نہیں چلا رہے، لیکن اب بھی جو ہو رہا ہے وہ خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک ہے نا، جو میس موومنٹ ہے، وہ میں آخری پتے کے طور پر ہم نے رکھا ہوا سنبھال کے. خان صاحب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، گرمیاں بھی ہیں، بہت سخت گرمی ہے، پھر جو لوگ 9 مئی میں گرفتار ہوئے تھے ابھی تک وہ باہر نہیں آ سکے، تو خان صاحب لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کتنی مشکل ہو سکتی ہے. مجھے بس اتنا بتا دیں کیونکہ ان کی بہن پی ٹی آئی آفیشیل اسپیس میں بھی جاتی رہتی ہے، اور انہوں نے تو واضح کہا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کال نہیں دیں گے، تو کیوں لیڈرشپ کال کا انتظار کری کہ دیکھیے خان صاحب کی مرضی کے بغیر لیڈرشپ کال نہیں دے گی. یہ علیمہ خان ان کی بہن ہے، ان کے جذبات ہیں خان صاحب کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب ہی کال دیں گے اور وہ مناسب موقع کے انتظار میں.
اور خان صاحب جب کال دیں گے تو اس کا بہت زبردست رزلٹ آئے گا, آپ دیکھیے گا. تو یہ پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈرز خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں, اور کچھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, بیریئر آ جاتا ہے, ظاہری بات ہے وہ جیل کے اندر ہیں اور ملاقاتیں اس طرح سے متواتر نہیں ہوتی, لیکن عنقریب خان صاحب تحریک کی کال دے سکتے ہیں, اور جب وہ تحریک کی کال دیں گے تو اس کا بہت زیادہ رسپانس ہے. کیونکہ آپ جب اڈیالہ میں تھے تو کیا فواد چودھری کا کوئی آپ نے کوشچن کیا ان کی واپسی وغیرہ کا؟ ہلکا سا ہوا تھا اس کے حوالے سے, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے میسیج ملا ہے, اور یہ خان صاحب نے ہنس کے کہتے ہیں میں جیل میں ہوں, میں کیسے میسیج دے سکتا ہوں, مطلب انہوں نے اتنا غور نہیں کیا اور اس کو بس اگنور کیا. بہت شکریہ جی ناظرین, ہمارے آپ نے یہ ولاگ دیکھا, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے اچھے ولاگ ملتے رہیں گے, مصدقہ خبر اور سچائی پر مبنی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں گی. اپنے میزبان سردار طیب خان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. علی محمد خان بھی تھے وہاں پر, اور علی محمد خان تو میرے خیال سے زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں, اور اس سے ایک دن قبل ہم اڈیالہ جیل پہنچے تھے تو عمر ایوب خان, شاندانہ گلزار, فردوس شمیم نقوی, رؤف حسن, شبلی فراز, ان کو 4-5 گھنٹے انتظار کروایا گیا گرمی میں, اور لیکن نہیں ہونے دی. تو لیکن فائنلی پھر اس دن جسٹس کہہ رہا ہوں بیک پارٹ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی, لیکن عمران خان نے اس دن گفتگو بہت اہم کی, اور ہم نے بڑے اہم سوالات ان کے سامنے رکھے, جن میں سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے, اور اگر ہماری ملاقات ہوتی بھی ہے ہمارے فیملی ممبران کے ساتھ یا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, اگر ہمیں مکمل انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا. اور یہ بہت بڑی خبر ہے, سنجیدہ خبر ہے, حکومت کو اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے, جو کہ اگر انہوں نے کال دے دی تو وہ کر بھی لیں گے. یہ پیغام آگے میڈیا پہ خان صاحب نے دیا تھا, بالکل خان صاحب بھوک ہڑتال کر, اگر وہ کر دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر قطاریں لگ جائیں گی لوگوں کے اسپتالوں میں. لوگ کہیں گے ہم نے بھوک ہڑتال کی ہوئی, ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک خان کو یا تو باہر نہیں نکالتے یا خان کو جب تک انصاف نہیں ملتا, اور بین الاقوامی طور پر بڑا پریشر آ سکتا ہے. اور عمران ریاض خان صاحب سے میں نے اس متعلق گفتگو کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹریچر کی خبر ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. لاسٹ میں یہ بتا دیں علیہ صاحب کہ کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کارکنان نے سوشل میڈیا پہ بڑی اپنی لیڈرشپ پر ٹرولنگ کری, خاص کر اسلام آباد کا جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہے ہماری لیڈرشپ, خاص کر اس میں علی محمد خان صاحب کے خلاف بھی ہو رہی ہے, اور بھی شریف صاحب کے بھی آپ ٹویٹ پڑھتے رہتے ہیں, ان کے بھی متنازع بیان آتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ وہ کمپرومائز ہے؟ آپ کو کور کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت, کیا آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا معاملات انگیجمنٹ ہو اس کے پیشوں کے ساتھ؟ عوامی سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہے, عوام چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ان کے درمیان, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ تاریخی نوعیت کے, اس سے پہلے اس کی نوید نہیں ملتی, سمجھ رہے ہیں. اور جب بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نکلتے ہیں, کوئی احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس آتی ہے, ریڈ کرتی ہے. اس میں خان صاحب کی حتمی کال کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور اس وقت گو کہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف بطور مجموعی لوگوں کی تنقید کی زد میں ہے, اور وہ اس لیے کہ کوئی باقاعدہ کوئی تحریک کا اعلان نہیں کر رہے, لیکن اب تک وہ عمر ایوب اور برسٹر کور وغیرہ کر رہے ہیں, خان صاحب کی ہدایت پہ ہی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی بطور مجموعی پاکستان تحریک انصاف تنقید کے زد میں ہے کہ یہ تحریک نہیں چلا رہے, لیکن اب بھی جو ہو رہا ہے وہ خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک ہے نا, جو میس موومنٹ ہے, وہ میں آخری پتے کے طور پر ہم نے رکھا ہوا سنبھال کے. خان صاحب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, گرمیاں بھی ہیں, بہت سخت گرمی ہے, پھر جو لوگ 9 مئی میں گرفتار ہوئے تھے ابھی تک وہ باہر نہیں آ سکے, تو خان صاحب لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کتنی مشکل ہو سکتی ہے. مجھے بس اتنا بتا دیں کیونکہ ان کی بہن پی ٹی آئی آفیشیل اسپیس میں بھی جاتی رہتی ہے, اور انہوں نے تو واضح کہا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کال نہیں دیں گے, تو کیوں لیڈرشپ کال کا انتظار کری کہ دیکھیے خان صاحب کی مرضی کے بغیر لیڈرشپ کال نہیں دے گی. یہ علیمہ خان ان کی بہن ہے, ان کے جذبات ہیں خان صاحب کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب ہی کال دیں گے اور وہ مناسب موقع کے انتظار میں, اور خان صاحب جب کال دیں گے تو اس کا بہت زبردست رزلٹ آئے گا, آپ دیکھیے گا. تو یہ پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈرز خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں, اور کچھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, بیریئر آ جاتا ہے, ظاہری بات ہے وہ جیل کے اندر ہیں
اور ملاقاتیں اس طرح سے متواتر نہیں ہوتی، لیکن عنقریب خان صاحب تحریک کی کال دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور جب وہ تحریک کی کال دیں گے تو اس کا بہت زیادہ رسپانس آئے گا۔ کیونکہ آپ جب اڈیالہ میں تھے تو کیا فواد چودھری کا کوئی آپ نے کوشچن کیا ان کی واپسی وغیرہ کا؟ ہلکا سا ہوا تھا اس کے حوالے سے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے میسیج ملا ہے، اور یہ خان صاحب نے ہنس کے کہتے ہیں میں جیل میں ہوں، میں کیسے میسیج دے سکتا ہوں، اس کو مطلب انہوں نے اتنا غور نہیں کیا اور اس کو بس اگنور کیا۔ بہت شکریہ جی ناظرین، ہمارے آپ نے یہ ولاگ دیکھا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے اچھے ولاگ ملتے رہیں گے، مصدقہ خبر اور سچائی پر مبنی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔